تو ہر وہ کام جو مطلوب اور مقصود ہو اس کو اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے. اگر اہتمام سے نہیں کریں گے توجہ نہیں ہوگی. یہ جو ہزاروں من سونا ائمہ کے مزارات پر لگا ہوا ہے، یہ جو چاندی اور جواہرات اور سونا اور مختلف قیمتی چیزیں ائمہ کی قبروں پر اور ائمہ کی جالیوں پر اور گنبدوں پر اور میناروں پر لگے ہوئے ہیں، کہہ رہے صاحب اس کو توڑ دو، اس کو نکال دو، یتیموں کو دے دو، بیواؤں کو دے دو، یتیم بچیوں کی شادیاں کر دو. جی سمجھ میں نہیں آتا کہ خانہ کعبہ کا کروڑوں ڈالر کا غلاف نظر نہیں آتا. جو جواز اس کا ہے وہی جواز اس کا ہے. اس لیے کہ جو مراکز دینیہ ہوا کرتے ہیں انہیں شان سے ہونا چاہیے، انہیں اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے. اور پھر یہاں سے کم کر کے کیوں دے دیں؟ ذرا ارادہ تو کرو، اللہ وہاں بھی برکت عطا کرے گا. عزاداری میں کمی نہیں ہوگی، مجلس میں کمی نہیں ہوگی، تبرک میں کمی نہیں ہوگی. اور الحمدللہ یہ بات وہ آپ سے کر رہا ہے جو یہ مشق کر چکا ہے. بھائی مجھے تو الٹا بولنا چاہیے، میرے ادارے چل جائے. خبردار جو عزاداری سے کمی ہو، کسی یتیم کو نہیں چاہیے حسین کی عزاداری سے کم کر کے. وہ یتیم سکون سے رہتا ہے جو مجلس کو شان سے دیکھتا ہے، جو عزاداری کو اہتمام سے دیکھتا ہے وہ بیوہ زیادہ سکون سے رہتی ہے. لہذا یہاں سے کوئی کم نہیں ہونا چاہیے، یہاں جتنا ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اہتمام کریں گے اتنی توجہ بڑھے گی. عزیزان گرامی یہ اس فرش اعضا سے ولی بنتے ہیں، مگر میں بننا ہی نہیں چاہتا تو کہتے خود بخود تھوڑی بہت ہو جائے گا. اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، اپنے آپ کو گرانا پڑے گا. عراقیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، عراقیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم تو 2 دفعہ کوئی مانگ لے تو کہتے ہیں میں ڈبل مار رہا ہے، دوبارہ مانگ رہے ہیں. عراقی آپ دیکھیے نجف سے لے کے کربلا تک جو پیدل مشی ہوتی ہے، یا بصرے سے کربلا تک جو پیدل لوگ چلتے ہیں، رستے میں جو گھر پڑتے ہیں وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے ہیں کہ آ جاؤ پیر دبا دیں تمہارے، آ جاؤ کچھ ہمارے گھر کا کچھ کھا لو، بہت اچھا کھانا بنایا، گرم پانی کر کے رکھا ہوا ہے تمہارے لیے. امام حسین کے عزاداروں، امام حسین کے عزاداروں سے خاص پیار، یہ عشق، اس کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے. اور اس راہ میں جو رکاوٹ آئے گی اسے ہم سب کو دور کرنے کی ضرورت ہے. دنیا اتنا کچھ رکھنے کے باوجود آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ عزاداری کی روح ہے، یہ گریے کی آوازیں ہیں، یہ ماتم کی صدائیں ہیں، یہ نوحہ خوانی ہے، یہ سوز خوانی ہے، یہ عزاداری کی رسمیں ہیں. حضرت آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں اپنی عزاداری کو سنتی انداز سے منعقد کرو. جب انقلاب اسلامی ایران کامیاب ہو گیا تو طرح طرح کی باتیں ہونے لگی کہ فلاں کی وجہ سے کامیاب ہوا، فلاں کی وجہ سے. تو حضرت آیت اللہ خمینی نے پہلا خطاب فرمایا خبردار یہ طرح طرح کی بولیاں مت بولو، انقلاب کامیاب ہوا ہے تو محرم اور سفر کی وجہ سے ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله